قرض ہو گیا جاتے نہیں، ہزار بہانے بناتے ہیں، بڑھاپے میں جاتے ہیں جب کچھ ہو نہیں پاتا۔ حج میں تو جوانی کا حج، عبادت تو جوانی کی ہے، جب نماز ہو چاہے اعتکاف ہو چاہے روزہ ہو۔ ارے بڑھاپے میں گئے تو یار کیا گئے، ابھی لڑکی کی شادی کر لوں، یہ نمٹا لوں وہ نمٹا لوں، ابھی اس کا رشتہ نہیں آیا۔ ارے باولے حج کو جا اور خانے کعبہ کا پردہ پکڑ کر اپنی بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے دعا کر، ڈائریکٹ تیری دعا قبول ہوگی۔ باولے شیطان نے بہکا رکھا ہے، جس خدا نے تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا، تیری بیٹی کا رشتہ بھی وہ کرا دے گا۔ اور اگر غیر اللہ کی نسبت پر تو نے حج کرنے میں دیر لگائی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس کا خاتمہ ایمان پر ممکن نہیں، پھر گناہوں میں جاتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ بڑے سے بڑے غریب آدمی کو اللہ تعالی نے وہاں پہنچا دیا، اور نہ جا سکا تو یہ مالدار نہ جا سکا، کیونکہ اس کو پیسے سے محبت ہے۔ یہ تو پیسے کو خدا کہہ رہا ہے، میرا سب کچھ خدا، میرا پیسہ ہے، توبہ توبہ نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے ایک عجیب عاشقانہ بات تحریر فرمائی مثنوی شریف کے اندر۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف کی شرح لکھی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پیر نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کی قبر انور مکہ مکرمہ میں جنت المعلی کے اندر موجود ہے، ان کو مکے کا دفن نصیب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ، توجہ، ایک مرتبہ ایک چونٹی نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ پروردگار میں تو تیرے خانے کعبہ کا طواف کرنا چاہوں ہوں۔ ارے باولی کیا تمنا کر لی، اتنی ساری چونٹی تو آپ جانتے ہیں کتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن مخلوق چھوٹی ہے، تمنا بڑی ہے، مخلوق چھوٹی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ان غریبوں کے لیے، تم یہ نہ سوچو اسباب پر نگاہ مت رکھو، مسبب الاسباب پر نگاہ رکھو۔ تم تو خانے کعبہ کا عشق اپنے اندر پیدا کرو، بھیجنا اس خدا کا کام ہے۔ بڑے بڑے کھٹ بنو، میں نے چارپائی بننے والوں کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو حج پہ بلا دیا۔ چنانچہ اس چوٹی نے یہ تمنا ظاہر کی کہ پروردگار میں تو تیرے خانے کعبہ کا طواف کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے اس کی دعا کیوں، بھائی اللہ چونٹی کی بات بھی سنتا ہے کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ سنتا ہے کہ نہیں؟ چونٹی کے دل میں کیا بات آ رہی، چونٹی کے مزاج میں کیا بات آ رہی، چونٹی کے ذہن و دماغ میں کیا بات آ رہی، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ علیم بذات الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ 24ویں پارے میں سورہ مومن کا دوسرا رکوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ اچھا بھائی، ارے بھائی پچھلے درس میں غالباً سنایا تھا کہ جب چونٹی کی آواز حضرت سلیمان سن سکتے ہیں تو اللہ بھی سن سکتا ہے کہ نہیں؟ نہ سن سکتا؟ ہمارا ایمان ہے، ہر چیز پر قادر ہے وہ۔ جس خدا نے اتنا بڑا ہاتھی پیدا کیا، اتنا بڑا اونٹ پیدا کیا، اسی خدا نے پسو بھی پیدا کیا، اسی خدا نے چونٹی بھی پیدا کی۔ سلیمان کے کانوں میں آواز پہنچ سکتی چونٹی کی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ 19ویں پارے میں سورہ نمل کا دوسرا رکوع۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے دل میں بات ڈالی، بات چیت ویسے نہیں ہو رہی ہم کلام نہ،
اللہ نے اس کے دل میں الہام فرمایا کہ اچھا تیری تمنا یہ ہے کہ تو میرے گھر کا طواف کرے، دیکھ یہ کبوتر سامنے تیرے بیٹھا ہے، یہ خانے کعبہ میں اڑ کر جائے گا، اس کے پیروں سے لپٹ جا، اس کے پیروں سے یہ اڑ کر جائے گا بیت اللہ شریف، اس کے پیروں سے لپٹ جا۔ وہ پرواز کر کے پہنچا خانے کعبہ بیت اللہ شریف، اور اس نے حرم شریف میں پرواز بند کی۔ اللہ نے فرمایا چوٹی میرا گھر آ گیا اتر جا، چوٹی میرا گھر آ گیا اتر جا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اس چوٹی کی مراد کو پورا فرمایا۔ مثنوی شریف کے اندر یہ واقعہ بیان کیا علامہ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے، اور اس کے بعد چوٹی نے طواف کر لیا، چوٹی نے خانے کعبہ کا، سب پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تبھی تو کبوتر اس کی چھت پر اڑ کر نہیں جاتے، حرم شریف کے کبوتر سب سمجھتے ہیں، تبھی تو مکہ مکرمہ میں ہوائی اڈا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہوائی جہاز اوپر سے گزرے گا تو بیت اللہ شریف کی توہین ہوگی، بیت اللہ شریف کی۔ ارے ہم تو قرآن کی بھی تعظیم کرتے ہیں کہ اگر قرآن ہم سے نیچا ہو رہا ہے تو فوراً کہتے ہیں ارے قرآن اونچا، قرآن اونچا کرو۔ ایک معمولی سا بچہ بھی کہہ دیتا ارے بیعت بھی کر رہے ہو قرآن کی، کیوں بھائی کرتے ہو تعظیم قرآن کی کہ نہیں؟ اونچا رکھتے ہو قرآن کو، ادب کرتے ہو قرآن کا، جو ملتا ہے تعظیم سے ملتا ہے، ادب سے ملتا ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی، جو پرندہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالی سے جڑا ہوا ہے، توجہ، اگر کوئی شخص اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے اس کا تعلق پکا ہے، اس کا دل حاضر ہے، اللہ کے انوار و برکات سے منور ہے، اس سے تم جڑ جاؤ گے تب بھی اللہ تمہیں مل جائے گا، اللہ تمہیں، ہاں تبھی تو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے میں کہتا ہوں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کتنا ہی بڑے سے بڑا گنہگار ہے، اگر اس کو کسی واقعی سچے اللہ والے کی مجلس میں لے جاؤ اسی وقت توبہ کرے گا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس ماحول میں لے جاؤ، اللہ 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 کے ماحول میں لے جاؤ، برف خانے میں لے جاؤ تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، برف خانے میں جا کر تو سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ گے جہاں واقعی دل سے آواز نکل رہی ہے، ویسے خامخواہ نہیں، اندر کی گہرائیوں سے واقعی وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک بات بتاؤں بیچ میں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، توجہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے خلیفہ تھے، وہ میں بھی حاضر ہو چکا ہوں ان کے مزار پر انوار پر گنگو میں، جب شاہ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا تھا تب وہاں پر بھی گیا تھا، وہ بہت پرانے بزرگ ہیں شاہ عبد القدوس صاحب، یہ شعر سو رہے ہیں اللہ کے، ایک ہی جگہ پورے خاندان کا، ان کے مریدین کا، ان کے دوست احباب کا، سب کے مزارات ایک ساتھ ہیں، اور جب میں کواڑ کھول کر اندر پہنچا تو میرے ساتھ ساتھی تھے، ایسی ہیبت طاری ہوئی، میں نے اپنے دل کو سنبھالا، اتنی ولایت ان کی اتنی قوی، ان کی ولایت شاہ عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولایت اتنی قوی، اللہ سے تعلق اتنا مضبوط کہ ہیبت ولایت میرے دل پر پڑی، اور جلدی سے میں نے تھوڑا سارا قرآن پڑھا اور ہیبت کم کی، ہیبت کم کی، تو ایصال ثواب کیا وہاں کھڑے ہو کر۔ بزرگوں کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے، لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے، بدعت اور خرافات نہیں ہونی چاہیے، چوما چاٹی نہیں ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق کام کرنا چاہیے، ہر چیز میں شریعت کی رہنمائی موجود ہے، اگر کسی مزار پر بھی جانا ہے تو شریعت کے دائرے میں جانا ہے، شریعت کے دائرے سے نہیں نکلنا۔ چنانچہ ان کے ایک عاشق نے کہا، ایک مرید نے کہا، حضرت ایک تمنا ہے میری، اور وہ تمنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھوا دیجئے کہ جیسے صحابہ پڑھتے تھے۔ کیا؟ انہوں نے کہا کیا مطالبہ کر لیا تم نے؟
2 रकात ऐसी नमाज पढ़वा दीजिए, मेरे अंदर ताकत और कुव्वत नहीं, मेरी विलायत इतनी मजबूत नहीं, मैं तो अल्लाह से बहुत दूर हूं, पर आप 2 रकात ऐसी पढ़वा दीजिए जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साद, सईद, तलहा, जुबैर पढ़ते थे। तो हजरत ने फरमाया अच्छा आ जाना किसी वक्त, आ जाना। हाँ, कुछ नहीं कहा कि किस वक्त हाजिर हो जाऊं, कि तहज्जुद के वक्त आ जाना, तहज्जुद के वक्त आ जाना। ये पहुंच गए कि देखो भाई पता नहीं किस तरकीब से पढ़वाते हैं, क्या तदबीर इख्तियार करवाते हैं। 2 रकात सहाबा जैसी पढ़ना चाहता हूं, और कोई तमन्ना नहीं आपसे। ये 2 रकात सहाबा जैसी मुझे अल्लाह ताला की मग़फ़िरत दिलवा देगी, जन्नत में दाखिला हो जाएगा। ये यकीन था, आप सारा खेल यकीन का ही होता है। तहज्जुद के वक्त पहुंचे, फरमाया आ गए, कि जी आ गया। फरमाया जाओ अल्लाह के लिए वुजू करके आओ। क्या कहा? क्या कहा? अल्लाह के लिए वुजू करके आओ। वो फरमाते हैं कि जब मेरे शेख ने, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही अलैहिर्रहमा ने ये कहा कि अल्लाह के लिए वुजू करके आओ, तो दिल लरस गया। दिल, अल्लाह के लिए वुजू करके आऊं? कुछ नहीं कहा हजरत ने, कोई तरकीब नहीं बताई, लेकिन चूंकि उनका दिल जारी था अल्लाहु अल्लाह में, अल्लाहु अल्लाह में, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल जारी था। हर सांस में अल्लाह, जो आ रहा है सांस उसमें अल्लाह, और जो जा रहा है सांस उसमें अल्लाह, दिल जारी था। फरमाया ऐसी मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई कि मैं बहुत बेचैन हो गया। अब हाथ धो रहा हूं तो मेरे जहन में बात आ रही, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह, और रात का वक्त है। जाफरी साहब समझ रहे हैं? कुल्ली कर रहे हैं तो अल्लाह देख रहा है, नाक में पानी डाल रहे हैं अल्लाह देख रहा है, अच्छा चेहरा धो रहे हैं अल्लाह देख रहा है। एक अजीब लफ्ज़ अल्लाह की हैबत मेरे ऊपर तारी थी, और मैं सोच रहा था कि कोई ख्याल बीच में ना आ जाए, पर शेख ने फरमाया था कि अल्लाह के लिए वुजू करके आ। वुजू करने के दौरान कभी मुझे अल्लाह के गैर का ख्याल नहीं आया। मैं समझ गया कि मेरी तमन्ना पूरी होने वाली है, कि जब वुजू अल्लाह ने ऐसे करवा दिया कि जिसमें अल्लाह के गैर का ख्याल नहीं आया, तो वो 2 रकात कितनी मीठी होंगी। अरे भैया, जब बर्फी इतनी मीठी है तो गुलाब जामुन कितनी मीठी होगी। और वो भी गुलाब जामुन कौन सी, जो 3-4 रुपए की नहीं मिलती, 12 रुपए का एक बड़ा पीस। वो नासिर जानते हैं उसको। हाँ, कई नासिर हैं इस वक्त मजमे में। 12 रुपए का एक पीस, वो बड़ी वाली गुलाब जामुन गरम गरम। चुनाचे उनका कि जब वुजू इतना बढ़िया हो गया यार, अल्लाह के गैर का ख्याल ही नहीं आया वुजू के दौरान, तो अब देखो नमाज का। फरमाया नियत बांध लो, अल्लाह के लिए 2 रकात पढ़ो। किसके लिए? अरे भाई, वुजू किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। लेकिन भाई, ये कहने वाला कौन है, ये तालीम देने वाला कौन है? ये वो है कि जिसने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए फना कर दिया। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है।